السلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک سورہ ابراہیم 13واں پارہ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، اللہ پاک کا پیارا ارشاد عظیم ہے، الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا، کیف ضرب اللہ، اللہ پاک کیسے کیسے بیان فرماتا ہے، مثلا، مختلف قسم کی مثالیں، بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک کیسے کیسے مثالیں ارشاد فرماتا ہے۔ اب یہاں ایک بات بھی اللہ پاک فرمانے لگا ہے، کلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمات، پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ بات، کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، ایسا درخت جس کی جڑیں مضبوط ہوں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہوں۔ ایسا کبھی درخت دیکھا آپ نے؟ کبھی آپ میں سے کسی نے کوئی ایسا درخت دیکھا ہو؟ جڑیں زمین کے اندر مضبوط سے مضبوط، اور شاخیں فی السماء، آسمانوں میں۔ یہ اللہ پاک کا پاک قرآن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنا مضبوط ہو درخت، اور ہو بھی پاکیزہ۔ پاکیزہ درخت سے مراد یہ ہے، آگے خود اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ درخت پاک کیسے ہوتا ہے، تؤتی اکلھا کل حین، پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا پھل ہر وقت ہی آتا رہتا ہو، وہ پھل، وہ درخت کبھی خشک نہ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، موسم بہار ہو، موسم خزاں ہو، ریگستانی ایریا ہو یا ریگستان والا ایریا نہ ہو، جیسا بھی علاقہ ہو، جیسی زمین، جیسا موسم، ہر وقت اس درخت کا پھل آتا ہی رہے۔ اور کبھی یہ نہ ہو کہ 3 مہینے کے بعد پھل آئے گا، کبھی یہ نہ ہو کہ 6 مہینے کے بعد پھل آئے گا، روزانہ جائیں، دن جائیں، رات جائیں، کسی بھی وقت جائیں، اس کے اوپر پھل لگا ہوا اور آپ پھل اتار کے لے آئیں۔ ایسا درخت کبھی دیکھا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، تؤتی اکلھا کل حین، کل حین، ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، تو بتائیں اگر خشک تنا ہو، خالی تنا، اللہ پاک کا حکم اس تنے کو ہو جائے کہ اے خشک تنے، تو نے بھی اپنے اندر سے پھل دینا ہے، تو وہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا۔ حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو خشک تنے کے پاس جا کر بیٹھی تھی، ٹیک لگائی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ اس کو اپنا ہاتھ لگا دیجئے۔ تنا آپ یہی سمجھ لیں جیسے وہ ہمارے سامنے ایک وہ لگا ہوا ہے کھجور کا درخت، یہ باہر مسجد کے اندر، اس کے اوپر تو پھر بھی کچھ ہریالی ہے، بالکل خشک، فرمایا ایسے کر کے آپ اپنا ہاتھ لگا دیں اس کو۔ حالانکہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ ہاتھ نہ بھی لگاتی، اللہ پاک کا حکم ہو جاتا تو تب بھی اس نے ہرا بھرا ہو جانا تھا، لیکن اپنی ولیہ، نبیہ نہیں، نبی جتنے بھی ہوئے ہیں سارے کے سارے مرد ہوئے ہیں، کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی۔ حضرت بی بی مریم نبی علیہ السلام کی ماں ہیں۔ کون سے نبی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں ہیں، بڑی پاک دامن خاتون ہیں۔ ان کے شان میں اللہ پاک نے کئی آیتیں نازل فرمائیں، اور پوری ایک سورت ان کے نام پر رکھی ہوئی ہے، سورہ مریم۔
قرآن پاک میں صرف یہ اکیلی ہی خاتون ہیں جن کا نام ذکر ہوا ہے، خواتین کے تذکرے بڑے ہوئے ہیں لیکن نام لے کر ذکر صرف حضرت بی بی مریم کا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجد ہے، ان کو اللہ پاک نے فرمایا اپنا ہاتھ لگا دیجیے۔ جب انہوں نے ہاتھ لگایا فرمایا اب اس کو آپ جھنجھوڑیے۔ جب انہوں نے ہلایا نا ایسے ایسے کر کے درخت اتنی دیر کے اندر ہی ہرا بھرا بھی ہوا، کھجور کا درخت، اس پر کھجوریں بھی لگیں اور ایک خاتون کے ہلانے کی وجہ سے اوپر سے کھجوریں گرنے بھی لگیں۔ یہ کیا تھا؟ اب مجھے آپ ذرا اپنی عقل سے سوچ کے بتائیے کہ یہ تنا ہو نیچے والا جو حصہ ہے اس کو بندہ جھنجھوڑے تو اوپر والا حصہ ہل جاتا ہے؟ ہلتا ہی نہیں۔ وہ تو کوئی شاخ پکڑی ہو سائڈ سے، اس شاخ کو پکڑ کر جھنجھوڑا جائے، ہلایا جائے تو پھر اس کے اوپر سے جڑتے ہیں، لیکن تنے کو پکڑا ہے اور اس کو ہلایا، اوپر سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئی۔ یہ خلاف عادت کام ہو رہا ہے، عقل کے خلاف ہے، ظاہری اسباب اس کے خلاف ہیں، لیکن اب کا قرآن پاک فرما رہا ہے، اس لیے اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، فرض ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک چاہے تو ایک خاتون کے ہاتھ لگوا کر خشک تنوں سے بغیر ظاہری اسباب کے اس طریقے سے پھل عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں ایسا درخت مل جائے جس کا پھل ہر وقت ہی آتا رہتا ہو تو کیا آپ اور میں چاہیں گے کہ ہمارے ہاں ایسے پھل ایسے درخت ہونے چاہیے؟ کئی محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد ہے کھجور کا درخت، کئیوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے جنت میں جو درخت ہوں گے ان کے پھل ہمیشہ ہی آتے رہا کریں گے، وہ پھل ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ کبھی خشک ہو جائے۔ تفسیر میں مفسرین نے اقوال لکھے۔ پھر آگے فرمایا کہ سیم بالکل جیسے یہ درخت تمہیں ہر وقت پھل دے، ایسی مثال اللہ پاک بیان فرما رہا ہے ایک پاکیزہ کلمہ جو تم اپنی زبان سے نکال دیتے ہو، پاک ہونا چاہیے، پاک کلمہ، اس پاک کلمے کی مثال فرمایا بالکل ایسے جیسے وہ درخت ہے۔ کیوں کہ یہ جو پاک کلمہ تم بولو گے نا زبان سے، دن ہو رات ہو سردی ہو گرمی ہو کوئی موسم ہو، اس پاکیزہ کلمے کی وجہ سے جو ثواب ہے وہ اللہ پاک تمہیں مسلسل عطا فرماتا رہے گا، ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت میں بندہ رہتا ہے۔ اس پاکیزہ کلمے سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس پاکیزہ کلمے سے مراد ہے کلمہ توحید، کلمہ توحید۔ اب ذرا سارے بھائی بولیے گا کلمہ توحید کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایسا کمال پاک کلمہ ہے، جب یہ بندہ بولتا ہے پڑھتا ہے تو ہمیشہ اس کا پھل آتا رہتا ہے۔ اس کا پھل کیا ہے؟ اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کی رحمت میں بندے کا اٹھنا بیٹھنا۔ پھر تؤتی اکلھا کل حین کے بعد آگے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ یہ مثال اللہ پاک نے کیوں بیان کی؟ ویسے بھی اللہ پاک فرما دے سکتا تھا نا کہ پاک کلمہ بولو گے تو اس کے بدلے تمہیں یہ نصیب ہوگا، ایک مثال سے سمجھایا۔ فرمایا یہ مثال اس لیے دی لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ سمجھنے والے لوگ سمجھ جائیں کہ پاک کلمے کی مثال کتنی اعلیٰ درجے کی ہے اور اس کا مقام اور سٹیٹس سمجھ سکیں۔ اور آگے ساتھ ہی فرما دیا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، ناپاک، ناپاک، خبیث، غلیظ، گندی، جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہہ سکتے ہیں گندا جملہ، گندی بات، بری بات، ناپاک بات، غلیظہ گفتگو، کشجرۃ خبیثہ، اس کی مثال ایسے جیسے سڑا ہوا گلا ہوا درخت، بالکل گلا سڑا گندا غلیظ ناپاک درخت ہو گیا، اجتثت من فوق الارض، جس کو جڑوں سے اکھاڑ دیا گیا ہو، اکھاڑ کر ایسے ہی پھینک دیا گیا ہو زمین پر، ما لها من قرار، نہ نیچے اس کی جڑیں مضبوط، کچھ بھی نہیں، نہ اوپر اس کی شاخیں بلندی پر، نہ کسی آنے جانے والے کو وہ سایہ دے سکتے، بلکہ جب اس کو اکھاڑ کر پھینکا گیا تو وہ ہو بھی خراب گیا۔ کئی درختوں کے گابے ایسے ہوتے ہیں جو پڑے پڑے نا اندر سے
وہ ان کو سیوی لگ جاتی ہے، وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، الٹا وہ وہاں پڑے پڑے مٹی ہو جاتے ہیں، مٹی پھر بھی کہیں نہ کہیں کام آ جاتی ہے، یہ اس کام کے بھی نہیں رہ جاتے، بالکل ختم۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ مثال اس بات کی ہے جو گفتگو غلط کرتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھتے، اچھی بات بھی اپنے منہ سے نہیں نکالتے، اور الٹا ناپاک غلیظ گفتگو کر کے اللہ پاک کو بھی ناراض، اپنے بھائیوں کو بھی ناراض، عوام کو بھی ناراض، پھر فرشتوں کو بھی ناراض، اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناراض اپنی باتوں سے کرتے ہیں۔ اب اس کی ذرا تھوڑی سی مزید وضاحت سمجھ لیجئے گا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت جب تلاوت فرمائی تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے پوچھا کہ اے میرے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ پاکیزہ کلمے کی مثال جو دی جا رہی ہے یہ کون سا پاکیزہ کلمہ ہے اور کس کی طرف یہ بات منسوب ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو درخت بولا گیا اس درخت سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا حدیث پاک کے حوالے سے کہ کھجور کا درخت بھی اس سے مراد لیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جب یہ بات سوال کر رہے تھے، آقا پاک علیہ السلام اور صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کسی کے ذہن میں کوئی بات آئی، کسی کے ذہن میں کوئی، کسی کے ذہن میں کوئی۔ تو ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنسبت دوسرے بڑے صحابہ کرام کی ان کی عمر چھوٹی تھی بنسبت بڑوں کے۔ کسی نے نہیں بتایا وہاں پر کہ یہ درخت کون سا ہے۔ وہاں سے جب روانگی ہوئی، اچھا جانے سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، کہ اس کا پھل اللہ پاک جو ہے وہ عوام کو اپنے فضل و کرم سے تر و تازہ کر کے عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ آپ نے مومن کے دل کو جوڑا، فرمایا مومن کا دل وہ بھی ایک اس درخت ہی کی طرح ہے کہ جیسے اس درخت پر موسم سرما گرما اثر نہیں کرتا، ایسے ہی مومن کے اوپر کائنات کا کوئی بھی فتنہ وہ مومن کے دل پر اثر نہیں کرتا۔ یہ بات ساری بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ بتاؤ درخت کون سا ہے۔ ساری بات ہوئی، کسی نے نہیں بتایا، آپ نے واضح فرما دیا۔ تو جاتے جاتے نا رستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے، ابا جان جب آقا پاک علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا تھا نا تو میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہو سکتا ہے جس سے مومن کے دل کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ تو آپ آگے سے فرمانے لگے، بیٹا پھر تم نے بتایا کیوں نہیں وہاں حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ تو عرض کرنے لگے کہ وہاں چونکہ بڑے بڑے افراد بیٹھے ہوئے تھے تو ان بڑوں کا لحاظ ادب کرتے ہوئے میں نہیں بولا کہ جہاں بڑے موجود ہیں تو پھر میں بیچ میں اپنی بات کر دوں۔ یہ اب ان کی سوچ تھی کہ آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بڑے موجود ہیں تو میں اپنی ذہن میں آئی بات کو نہ پیش کروں، لیکن آگے سے ابا جان کی سوچ ذرا اور طرح کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، اگر تم وہاں پر بولتے اور حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جو تمہارے ذہن میں آیا تھا جواب یہ عرض کر دیتے تو تمہارا چپ رہنا اس سے زیادہ مجھے پسند ہوتا کہ تم آقا پاک کی بارگاہ میں بول پڑے ہو۔ کیوں کہ جب تم بولتے تو ہو سکتا ہے حضور پاک خوش ہوتے اور تمہیں کسی نہ کسی دعا سے نواز دیتے۔ اس سے محدثین نے مسئلہ نکالا کہ بعض دفعہ جب سیکھنے سکھانے کا ماحول چل رہا ہو اور کوئی بڑا بندہ بیچ میں موجود ہو اور بڑے نہ بول سکیں یا ان کے ذہن میں فی الوقت کوئی چیز حاضر نہ ہو رہی ہو اور چھوٹے کے دماغ میں ایک بات آ جائے تو پھر چھوٹے کو ادب کا لحاظ رکھ کے اپنی وہ بات کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ سیکھنے سکھانے کا ماحول اور ہوتا ہے، ادب و احترام کا لحاظ اس میں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن ہرگز یہ مقام انداز نہیں ہے کہ بندہ ادھر سے بولے اپنی بات اور ادھر بڑوں کی انسلٹ کرنا شروع ہو جائے، وہ تو فتنہ ہے۔
مثلاً بڑے بڑے دوست بیٹھے ہوں اور بیچ میں ایک بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہے، اس کو ایک بات آتی ہے، بڑوں کو نہیں پتہ، اور وہ چھوٹا بچہ بتا دیتا ہے اور ساتھ ہی ڈسکر بھی کرتا ہے بڑوں کو، ہیں پھر میں دسیا کہ نہیں دسیا، تسی ایویں ہی عمراں گول کر لائیاں نے، تھانوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو ان نال چنگا پھر چپ ہی رہ، پھر چنگا سے چپ ہی رہنا، بولنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ آج کل کا یہ ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے آج کل دور میں۔ وہ میں اگلے دن ایک شعر پڑھ رہا تھا، اس کا پورا شعر مجھے نہیں یاد لیکن اس کا مفہوم یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم کی ابتدا، جب بندے کو تھوڑا تھوڑا علم آنا شروع ہوتا ہے نا، تو اس کی ابتدا شور شرابے سے ہوتی ہے، ہلا گلا میرے پاس ہے۔ علم کی ابتدا شور ہے، شور شرابہ، غرور، تکبر، اور علم کی انتہا خاموشی، چپ۔ جب نئی نئی بات سیکھنا بندہ شروع ہو تو پھر شور ڈالتا ہے، ہاں مینوں پتہ ہے، مینوں پتہ ہے، مینوں پتہ ہے، مینوں پتہ ہے، اور جنہاں نوں پتہ ہے، جنہاں نوں پتہ ہے وہ کہندے نے سانوں کچھ پتہ ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں، کچھ نہیں معلوم، بس ٹھیک ہے۔ اللہ پاک اس انداز کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت شور شرابہ کرنے والے کے، فتنہ فساد پھیلانے والے کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جن کے پاس علم ہے، یہ قرآن پاک میں 3-4 آیتیں آئی ہیں، حضور اکرم ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے لمحے سے لے کر آخری جنتی کے حال تک سارا علم رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3-4-5 آیات میں فرمایا میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پوچھا کہ حضور قیامت کے بارے ہی بتا دیں، فرمایا تمہیں بھی پتہ ہے، جو تم سوال کر رہے ہو آپ کو پتہ ہے نا، بس رہنے دو، چلو پھر حضور نشانیاں ہی بتا دیں، فرمایا ٹھیک ہے نشانیاں یہ ہیں، نشانیاں بیان فرما دیں، لیکن قیامت کس سن میں آنی ہے وہ آپ نے ذکر نہیں فرمایا۔ وقت بتا دیا، قیامت جمعہ کے دن آئے گی، سورج غروب ہو کے فوری واپس پلٹے گا، یہاں تک بیان فرمایا۔ عصر کے بعد ہوگا جمعہ والا دن، سورج غروب ہوگا فوری واپس پلٹ آئے گا، سورج کے اندر اس وقت کیفیت کیا ہوگی وہ بھی بیان فرما دی، لیکن سن نہیں بیان فرمایا، مہینہ بھی بیان فرمایا، محرم کا مہینہ ہوگا، تاریخ بھی بیان فرما دی 10 تاریخ ہوگی، لیکن سن کون سا ہوگا؟ اب 1444 ہجری ہے، اس لحاظ سے کون سا سن ہوگا یا عیسوی کے لحاظ سے کون سا سن؟ فرمایا بس جتنا اللہ پاک نے فرمایا اتنا ہم نے بیان کر دیا، باقی جو راز کی بات ہے اس کو راز میں رہنے دو۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی آ کہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیں کہ قیامت کا علم اللہ پاک نے اپنے پاس محفوظ فرمایا ہوا ہے، ہمیں بتانے کی اجازت نہیں۔ تو یہ میرے پیارے بھائیوں میں نے ساری بات کی ہے اس پوائنٹ پر کہ اچھی گفتگو، اچھی بات، اچھا کلمہ، اس کو اللہ پاک اس طرح سے بیان فرما رہا ہے کہ جیسے ایک ایسا درخت جو ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہو، بندے کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اچھی باتیں، اچھے کلمات باقی رہ جاتے ہیں۔ بڑے لوگ وفات پا گئے، ہمارے سامنے کئیوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی کمر کے پیچھے بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یار بندہ بڑا اچھا تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا، لین دین میں کبھی اس نے گڑبڑ نہیں کی ہے، بہت اچھا اخلاق کا مالک، اور اوپر سے صاحب ایمان تھا، تقویٰ طہارت بڑی اعلیٰ قسم کی، کبھی کسی کی ماں بہن پر اس نے برائی کی نظر نہیں ڈالی، محلے والی ہماری مائیں بہنیں اس سے بڑی پرامن تھیں، امن میں تھیں، خوف نہیں تھا۔ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں جب کوئی نیک بندہ چلا جاتا ہے، جانے کے بعد بھی اپنی یاد چھوڑ کر جائیں، اصل زندگی یہ ہے۔ اور اللہ پاک یہاں پر اسی کلمے کی مثال بیان فرما رہا ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے توحید پر قائم ہو جائے، پھر دنیا کی ادھر ادھر کے ہزاروں فتنے آ جائیں، وہ پھر اپنے اسلام اور توحید کی، رسالت کی جو اس نے گواہی دی اس سے ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ جب بندے کی کیفیت یہ بنتی ہے نا جی، یہ والی جو میں نے آپ کو سنائی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے، بندہ پکا ہو جائے، فتنے ادھر ادھر سے آ کر ہزاروں حملہ کر رہے ہوں، بندہ ڈگمگائے نہیں، ڈگمگائے نہیں۔ کچا آدمی جو ہوتا ہے نا، کچا آدمی وہ پھر ڈگمگا جاتا ہے، جس کے اندر مضبوطی نہیں نہ ہوتی وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ ایک بندہ تھا ایمان لے آیا،
پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ ایمان لانے کے بعد جب واپس گیا تو اس کی دوستی تھی ابو جہل کے ساتھ۔ ابو جہل کتنا بڑا لعین آدمی۔ ابو جہل نے اس کو جا کے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو یہ اس نے جب بابا ساری باتیں کی نا، چونکہ وہ پکا نہیں تھا، ابھی مضبوط نہیں ہوا، تو واپس جا کر ابو جہل کی باتوں میں آ کر پھر اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، واپس چلا گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ ظالم جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، واپس جا رہا ہے اسلام سے، یہ اپنے ہاتھوں کو خود کاٹے گا، چبائے گا۔ یہ ہوتا ہے افسوس کی وجہ سے چبانا، کیوں میں ایسا کر بیٹھا، یقول، اور ساتھ ساتھ کہے گا یا لیتنی، کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ پکڑے رکھا ہوتا، کاش میں اس سے واپس نہ ہوا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے آج خرابی ہوگی میرے لیے، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے یہ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ اس فلاں کے پاس میں گیا ہی نہ ہوتا، کاش اس سے میری یاری نہ ہوتی۔ آج کے دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ کاش میں ان برے لوگوں کے پاس نہ گیا ہوتا، کاش میں یہ بری مجالس میں نہ گیا ہوتا، کاش یہ موبائل میرے پاس نہ آیا ہوتا، کاش اگر یہ آ گیا تھا تو اس پر میں نے فلاں ویب سائٹ نہ کھول لی ہوتی۔ یہ سارے کفے افسوس تب ملنے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو آج وقت ہے میرے پیارے بھائیوں، آج سچوں کے ساتھ رہیں، برائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور تب یہ بندہ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر، جب کہ میرے پاس واضح نصیحت قرآن پاک موجود تھا، میں ایمان لے بھی آیا تھا، حالانکہ اس کے باوجود اس میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس کا دوست کون تھا؟ ابو جہل۔ اللہ پاک حفاظت رکھے ہم ساروں کے ایمان کی۔ اس بندے کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ اسلام لایا تھا لیکن ابو جہل کے پھسلانے کی وجہ سے واپس پلٹ گیا، اور اللہ پاک نے تب یہ آیات نازل فرمائی۔ اور جو بندہ واپس نہیں پلٹتا، کلمہ شریف پڑھ لیا، پھر اللہ پاک کی ذات پر ایمان، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان پکا ڈٹ جائے۔ مجھے بڑے لوگ آ کر باتیں کرتے ہیں، بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک کا اتنا بڑا فضل ہو گیا الحمدللہ کہ میں ایسی باتیں کرتا ہی نہیں ہوں، نہ ویڈیو میں نہ اپنی تقریروں میں، لیکن جب لوگ آ کے بات سناتے ہیں نا کہ یہ تو مجھے اندر ہی ایک شکرانے والی فیلنگز اٹھتی ہیں، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے۔ اس بات پر دنیا میں جب بندہ نظر آتا ہے نا جی، تو سچا بندہ، برا بندہ اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ بندے کے سامنے جائز چیزیں بھی ہوں، ناجائز چیزیں بھی ہوں، حلال بھی ہوں، حرام بھی ہوں، تو بندہ فوری پہچان لیتا ہے۔ پہچان ہونی چاہیے اس کو کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، پہچان ہونی چاہیے۔ جس کو پہچان نہیں ہوگی تو وہ پھر مرزا قادیانی کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں، وہ مرزا قادیانی کے پیچھے بھی لگ جائیں گے، اس کو بھی نبی مان لیں گے۔ اور جن کو پہچان ہوں گی، پیر میر علی شاہ صاحب جیسی شخصیت، اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت، وہ کہیں گے اس کو اٹھا کر ہمارے سامنے لے کر آؤ، ہم اس کو بتاتے ہیں کہ تو یہ نبوت کا اور اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کیسے کرتا ہے۔ سامنے نہیں آئے گا، کبھی نہیں آیا وہ سامنے، ڈرتا رہتا تھا۔ جب سٹیج لگ گیا مینار پاکستان، تب بھی سامنے نہیں آیا۔ پہچان ہونا یہ بہت بڑی اللہ پاک کی توفیق ہوتی ہے، اور جس کو پہچان ہو اسلام کی، اسلامی تعلیمات کی، اچھے برے کی، پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب اس کے سامنے ایک چیز آ گئی ہے، اسلام یہ ہے۔ اب ذرا سنیے گا یہ آیت، یہ ہے سورہ المؤمن 24واں پارہ، اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے، یہ حامیم السجدہ سورت ہے، 24واں پارہ، اللہ پاک کا ارشاد عظیم، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک بار کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب ہے اللہ۔ ہمارا رب کون ہے؟ سارے بولیے گا، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا رب کون ہے؟
اللہ کو جب رب مان لیا، اللہ کو رب اللہ پاک کے حساب سے ماننا ہے، اپنی سوچ کے مطابق نہیں۔ شیطان نے اللہ پاک کو اللہ بھی مانا، رب بھی مانا، لیکن اپنی سوچ سے مانا، ابلیس۔ اللہ پاک کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو بھی ماننا، اور اللہ پاک جس جس کو منوائے اپنے پاک قرآن کلام کے ذریعے اس کو بھی ماننا، یہ اصل ہے اللہ پاک کو ماننا۔ کوئی بندہ مینو کہے کہ جناب مینو تیرے نال بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، میں کہاں کہ یار ایک کام ہی کر دے، کہتا ہے یہو جہا پیار نہیں رکھا تیرے نال، یہو جہا پیار نہیں ہے، بس تیرے نال بڑا پیار ہے، تینوں اسی مننے ہیں، میں یار ایک کیا کم کرنا ہے، کہتے یہو جی نہیں گل نہیں میرے کو منوانی، بس وہ ساتھ تک رہنا ہے، میرا دعویٰ آپ نے سننا ہے، اپنی بات مجھ سے نہیں منوانی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے شیطان ابلیس، جب تو مجھے مانتا ہے تو پھر میں رب یہ فرما رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو، ابتدائی بات، اس نے کہا نہیں، سجدہ نہیں کرنا، میں نے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں کر رہا؟ کہتا ہے لیول برابر نہیں ہے ہمارا، میں کیوں کروں؟ وہ مٹی سے بنائے گئے، میں آگ سے، میں اللہ ہوں، مٹی کمزور ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو لعین ہے، مردود ہے، تو سب تیرے اوپر سے رحمت میں نے واپس لے لی، آج تک قیامت کے بعد ہمیشہ لعین قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ پاک کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اللہ پاک کو سب مننے ہیں جی، اللہ پاک نو مننے ہیں، ہمارا رب اللہ پاک ہے، بس ٹھیک ہے، ادھر سے آرام کھائیں، ناجائز کریں، سود کھائیں، رشوتیں کھائیں، بےہودگیاں کریں، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں، دوسرے کو حق مارے جائیں، وراثت کے حقوق ادا نہ کریں، سارے کام کرنے ہیں، اللہ پاک نو ایسے مننے ہیں جی۔ اللہ پاک کو ماننے کا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے جب بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب ہمارا دائرہ کار اسلام ہے، ہم اس کے اندر ہیں، تو ہم نے آس پاس سے ہٹ کر ادھر نظر رکھنی کہ ہمارا اللہ پاک ہم سے چاہ کیا رہا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب ہے اللہ، پھر اس پر قائم ہو گئے، ثم استقاموا، ڈٹ گئے پھر اس پر، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ایسے بندوں پر میں اپنے فرشتے نازل فرما دیتا ہوں۔ فرشتے بندوں پر نازل ہوتے ہیں، فرشتے بندے پر آ جاتے ہیں، اور آ کر کرتے کیا ہیں اس کے پاس؟ فرمایا وہ اس کو آ کر خوشخبریاں سناتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، کس بات کی؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، ڈرنا نہیں، اللہ پاک کا فضل تمہارے اوپر ہے۔ سنو وابشروا بالجنہ، جب رب کے ایمان لانے کے بعد، رب پر ایمان کے بعد پکے ہو گئے ہو تو پھر سن لو اللہ پاک تمہیں جنتوں کی بشارتیں عطا فرما رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم، پھر فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے مددگار ہیں۔ پھر بندے کے کام میں مددگار کون ہو جاتے ہیں؟ فرشتے۔ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور آخرت کے بارے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم وہاں چاہو گے اللہ پاک تمہیں وہ عطا فرماتا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ساری میری آج کی جتنی گفتگو ہے، شروع میں نے کی تھی کلمہ طیبہ سے، کلمہ طیبہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، کلمہ طیبہ سے شروع کی، اور ساری اینڈ تک لا کر قرآن پاک کی آیات کے والے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ بندے کو آنکھیں کھول کر اس دنیا کے اندر رہنا چاہیے، کہیں بھی کسی کے ہتھے چڑھ کر اپنے ایمان کا نقصان نہ ہم کر بیٹھے۔ جب پہچان ہو جائے کہ ہم الحمدللہ اللہ پاک پر، پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، آل پاک، اصحاب پاک، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ہر لحاظ سے اللہ پاک نے چاہا ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کے خلاف کسی قسم کی گفتگو نہ کی جائے، بلکہ غل لفظ ارشاد فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کے اندر، غل بھی ان کے بارے نہیں آنا چاہیے، ذرا سا بھی بغض اور حسد اور کینہ والا پہلو کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے، کسی آل پاک اصحاب پاک کے کسی ایک فرد کے بارے،
کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے. ہمارے نبی پاک تو سارے نبیوں سے سبحان اللہ اللہ. اللہ پاک کی ذات ہی ہمارے ایمان کا مرکز ہے. غل ذرہ بھی نیگیٹو سوچ اگر آ گئی تو سمجھ جائیے کہ وہ کلمہ خبیثہ بن گیا، وہ سوچ خبیث بن گئی، وہ غلیظ اور ناپاک سوچ ہے جو ان قریب ہی خراب ہو کر کف افسوس ملنے پر مجبور کر دے گی قیامت کے دن. اور جو بندہ ان سارے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ پاک کی ذات پاک پر ایمان رکھ کے اپنی زندگی کو فتنوں سے بچا کر چلے گا، اللہ پاک اس کا خود مددگار بن کے فرشتوں کے ذریعے اس کو فتنوں سے محفوظ فرمائے گا.